کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام اور معیشت کے عنوان کے تحت ذخیرہ اندوزی کے موضوع پر ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذخیرہ اندوزی بالخصوص کھانے پینے اور غذائی اشیاء کے درمیان اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کی اپنی خود غرضی بھی سامنے آتی ہے اور دوسروں کی ہمدردی اور احسان مندی کا فقدان بھی سامنے آتا ہے۔ اسلام نے اسے بالکل یکسر حرام قرار دیا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، سنن ابن ماجہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب التجارات میں اور دارمی میں کتاب البیوع میں، اسی طرح بہقی میں شعب الایمان میں اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں سودا لانے والے کو رزق ملتا ہے، اسے رزق اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ اب یہ دو باتیں سوچنے کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا سرمایہ، اپنا مال منڈی میں، بازار میں لاتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے، کہ مطلب یہ کہ اس کا سرمایہ بک جاتا ہے، مال و متاع اس کا بک جاتا ہے، اس کے بدلے اس کو پیسے مل جاتے ہیں، اس کا مقصود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوز ملعون ہے، ایک تو وہ روزی بھی حاصل نہیں کر پاتا کہ اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈل جاتا ہے۔ یہ لعنت معمولی بات نہیں ہوتی، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس پر لعنت پڑ گئی، اس کے معنی یہ ہیں اللہ رب العالمین نے اسے اپنی رحمت سے الگ تھلگ کر کے دھتکار دیا اور اپنے غضب کو اس پر سوار کر دیا۔ وہ شخص ملعون ہے جو رحمت سے جس کو دوری اور اللہ کے غضب کا قرب اسے حاصل ہوا، وہ شخص ملعون ہے، اور یہی لعنت کا مفہوم اور مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یحتکر الا خاطئ، فرمایا احتکار، حدیث کی اصطلاح میں ذخیرہ اندوزی کو احتکار کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرتا ہے، یعنی نیک آدمی، مومن آدمی، ایک صحیح مسلمان آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، خدا خوفی کرنے والا ہو، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت الکامل اور ابن عدی میں یہ روایت موجود ہے۔ امام بہقی نے بھی اسے ابن عدی کے طریق سے نقل کیا ہے شعب الایمان کے اندر۔ اس طرح فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، بئس العبد المحتکر، بئس العبد المحتکر، کہ سب سے بدترین بندہ ذخیرہ اندوز ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ سب سے برا ہے، سب سے بدتر ہے۔ کیوں بدتر ہے؟ فرمایا ان ارخص اللہ الاسعار حازنا وان اغلاها مفارقہ، کہ اگر اللہ رب العالمین اس چیز کو جس کو اس نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اگر اللہ اس کا بھاؤ گرا دے اور وہ سستی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا۔
اور اللہ اس کی قیمت کو بڑھا دے، مہنگا کر دے، تو پھر خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان کا اچھا وصف تو یہ ہے، جب چیز سستی ہو، لوگوں کے لیے ارزانی ہو، سہولت ہو، تو وہ خوش ہو، اور چیز مہنگی ہو، لوگوں کو لینے میں مشکلات ہوں، پریشانی ہو، تو پھر وہ دکھی ہو۔ لیکن اس کا معاملہ الٹ ہے، چیزیں مہنگی ہوں، لوگ پریشان ہوں، خوش ہوتا ہے، چیزیں سستی ہوں اور لوگ خوش ہوں کہ چلو مارکیٹ گر گئی ہے، تو پھر وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذخیرہ اندوزی کر کے جب وہ رکھتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک منڈی سے مرچ اٹھا لی، اور ظاہر بات ہے منڈی سے جب مرچ اٹھائی تو ہر آڑتی سے اٹھا لی، پوری منڈی خالی کر دی۔ اس وقت مرچ تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ کئی سال پرانی بات ہے، تقریباً 10-12 روپے کلو کی اس کو منڈی سے وہ مرچ پڑی، پوری منڈی اس نے اٹھا لی۔ سرکاری گوڈاؤن اس نے خالی کرائے، اور ان گوڈاؤنوں میں جیسے لوگ کرائے پہ اپنا سامان رکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری مرچوں کی بوریاں جو ہیں ایک کے اوپر دوسری، وہ چھتوں تک سارے گوڈاؤن بھر دیے۔ وہ مرچ اتنی مہنگی ہوتی چلی گئی، قیمت اس کی بڑھتی چلی گئی، اور وہ 10 سے 20، 50، 30، حتیٰ کہ 130 روپے ہو گئی اس کی قیمت کلو کی، جس کو اس نے 10-12 روپے لی۔ لوگ اسے کہتے ہیں بھائی تو نے 10-12 میں خریدی ہے اور 130 روپے قیمت پہنچ گئی ہے، تو ابھی تک بھی رو کے بیٹھا ہے، اس کو بیچ۔ تو وہ کہتا تھا کہ اب تو منڈی میرے ہاتھ میں ہے، مرچ ساری میرے ہاتھ میں ہے، یہ انشاءاللہ دیکھنا اور بڑھے گی اور بڑھے گی، میں اس کو منہ مانگے دام لے کر کے بیچوں گا۔ حتیٰ کہ وہ 180 روپے کلو تک چلی گئی، پھر بھی اس نے نہیں بیچی۔ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ باہر سے مرچ منگوا لی، کچھ انڈیا سے آ گئی، کچھ چائنا سے آ گئی، وہ لمبی لمبی مرچیں وہ آ گئی۔ اور ظاہر بات ہے جب باہر سے جب شپ آتے ہیں سامان کے، کسی بھی ملک میں ان کی درآمد ہوتی ہے، تو پھر اس چیز کی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آتی ہے۔ اب جب مارکیٹ میں باہر سے مرچ آ گئی تو اس کا بھاؤ گر گیا، اب وہ 180 سے 150 ہوا، پھر 100 ہوا، پھر ہوتے ہوتے 30-32 ہوا، حتیٰ کہ 20-25 پر جب آیا تو اب اس کو تھوڑی سی عقل آئی کہ یار اب پھر پتہ نہیں یہ کب بڑھے، مجھے بیچنا چاہیے۔ اب اس نے جب بیچنے کا ارادہ کر لیا کہ چلو اس میں بھی کچھ فائدہ ہے کہ 30-25 کی جو ہے وہ بک رہی ہے، تو اس کو جب بیچنا چاہا اس نے، تو ان دنوں کچھ برسات کا موسم تھا، اور کراچی کی آب و ہوا کچھ سمندر کی وجہ سے ہوا کے اندر نمی ہوتی ہے، اور اس نمی کی وجہ سے یعنی جسم پر بھی تھوڑی چپچپاہٹ سی رہتی ہے، پسینے بھی تھوڑے نمی والے ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ اس موسم کی وجہ سے، نمی کی وجہ سے وہ جو بوریاں رکھی ہوئی تھیں نیچے وہ ساری سل گئیں، وہ خراب ہو گئیں، ان کو پھپھوندی لگ گئی، ایک دوسرے کو وہ چپک گئی۔ کئی نیچے کے تقریباً کئی جو اس تہہ خانے یا گوڈاؤن جو لیے ہوئے تھے سارے، یعنی آدھی سے زیادہ مرچ جو ہے وہ اس طرح تباہ و برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، اور جو باقی بچی وہ بھی نمی کی وجہ سے کچھ سل گئی، کچھ تھوڑی اس کو وہ قیمت نہیں ملی، حتیٰ کہ بمشکل اس نے 10-12 روپے میں اسے بیچا۔ اب چونکہ آدھی سے زیادہ مرچیں خراب ہو چکی تھی، وہ شخص اتنا یعنی اس کا کاروبار جو ہے اور اس کا مال اور اس کا نقصان، اتنا اس کو نقصان پہنچا کہ اس کے بعد وہ آج تک دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ ہدایات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ اس کو ادا فرماتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو ہمیں سرسری اور لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ایک اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اندر ایک مغز ہے، اور اس کے اندر ہماری فلاح اور بہبود کا ایک فیوچر اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث
مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر طعاما، جس نے یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو اگر ذخیرہ کر کے رکھا، ان کو جمع کر کے رکھا 40 لیلۃ، 40 راتوں تک، گویا سوا مہینے تک اگر اس نے اس کو جمع کر لیا اور اس کو مارکیٹ میں نہیں لایا، نہیں بیچا، اس کو روک کے رکھا، اور وہ لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے اور وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ، وہ شخص اللہ سے، اللہ کے ذمے سے بری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کا اس پر کوئی ذمہ نہیں ہے، اب اس کو نقصان ہو، اس کو نفع ہو، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اللہ کو اس کی بربادی کی، اس کے نقصان کی، اس کے بالکل اس کے کمر ٹوٹ جانے کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا نفع والی تجارت ہے جس سے اللہ اپنی ذمہ داری کا ہاتھ ہی اپنے بندے سے اٹھا لے؟ تو پھر ہماری خیر کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین کی نصرت و تائید اور محبت اور شفقت کا ہاتھ جب تک کسی بندے کی پشت پر، کسی بندے کے سر پر اللہ رب العالمین کا سایہ شفقت ہے، وہ بندہ انشاءاللہ پنپتا چلا جائے گا، اور جس دن اللہ رب العالمین نے وہ نصرت و تائید اور محبت اور شفقت کا وہ سایہ کا ہاتھ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، پھر وہ بندہ کہیں کا بھی نہیں رہے۔ کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ظاہر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص مال کو رکھتا بھی ہے، اگر وہ 40 دن تک رکھتا ہے، اتنے راتوں تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذمہ اس سے ختم کر دیتا ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چاول ہے، پرانا چاول نئے چاول کی نسبت ذائقے میں، ٹیسٹ میں، ویلیو میں اور خوشبو میں ہر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے پرانا چاول، اور لوگ اس وجہ سے تاجر لوگ اس کو بوریوں کی بوریاں خرید لیتے ہیں اور اس کو پرانا کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھو انما الاعمال بالنیات، اگر تو آپ اس کی خوشبو بڑھانے کے لیے اس کو آپ نے جمع کیا ہوا ہے اس کو، تو کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن آپ نے اگر اس لیے جمع کیا ہوا ہے کہ مہنگا ہوگا پھر بیچوں گا، تو پھر یہ احتکار کے زمرے میں آئے گا، یہ ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی نئی نئی فصل ہوئی، وہ کسی بھی چیز کی ہے، مثلا کپاس ہے، گنا ہے، اور وہ کوئی بھی چاول ہے، آم ہے، کوئی بھی چیز ہے، نئی نئی فصل جب آتی ہے تو اس وقت مارکیٹ میں اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں، چونکہ اس کی آمد کی بہتات ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، ہر جگہ ہر دکان پر وہی چیز سجی ہوتی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ ہمیں مل رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی ویلیو تھوڑی نیچے آ چکی ہوتی ہے، اس کی پرائس تھوڑی کم ہوتی ہے۔ لیکن جن دنوں میں وہ چیز نہیں ہوتی ان دنوں میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر اس وجہ سے کہ جی ابھی سستی سستی مل رہی ہے، آدمی خرید لے، اور وہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور اس نے بہت ساری وہ اجناس جو ہیں وہ خرید لی ہیں اور اپنے گودام میں اسٹور میں ڈال دیا ہے، لیکن دکان پہ روزانہ اسے بیچ رہا ہے، جب وہ بوری بک جاتی ہے وہ اسٹور سے دوسری لا کے رکھ دیتا ہے، وہ بک جاتی ہے اسٹور سے تیسری لا کے رکھ دیتا ہے، لیکن خریدی اس نے جب ہے جب اس وقت فصل نئی نئی آئی، مارکیٹ میں سستی تھی، اس نے بہت سارا سامان منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اس نے اٹھا لیا اور اس کے پاس گودام تھا، اس میں اس نے رکھ دیا، لیکن رکھنے کا مقصد روکنا نہیں تھا، یعنی رکھ کر اس نے اس چیز کو روکا نہیں ہے، بلکہ وہ روزانہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق وہ چیز انہیں دے رہا ہے، تو وہ جب دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات اور کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ روکتا ہے اور دکان پہ جو ہے گاہک اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چاول چاہیے، اور اس کے پاس چاول موجود ہے، ٹھیک ہے، فرنٹ پہ نہیں رکھے ہوئے، تھوڑا بیگ پہ رکھے ہوئے، کوئی گھی مانگتا ہے، اس کے پاس گھی موجود ہے، فرنٹ پہ نہیں رکھا ہوا، بیگ پہ رکھا ہوا ہے، چینی موجود ہے، فرنٹ پہ نہیں ہے، بیگ پہ رکھا ہوا ہے یا پیچھے گودام میں رکھا ہوا ہے، اور وہ جواب یہ دیتا ہے جی ہمارے پاس نہیں، وہ جو گھی شارٹ ہے، چینی شارٹ ہے، حالانکہ پورا سٹور اس کا بھرا ہوا ہے،
پورے اسٹور میں جو اس کا بھرا ہوا ہے وہ چیز موجود، چھت تک لگی رکھی ہے، لیکن وہ گاہکوں کو جواب یہ دیتا ہے کہ جی میرے پاس نہیں، یعنی وہ چیز اویلیبل نہیں، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو اب وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جذبات ان کی ضرورت کی چیز ہے، جب وہ یہ کہے گا ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرا دکاندار کہے گا ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کی قیمت اپنے آپ اپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھو جیسے اب چینی کا حشر ہوا ہے، کہاں 26 روپے 25 روپے 22 روپے میں بکنے والی، اور کہاں 60 65 70 روپے پہ آ گئی ہے۔ یہ وہی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب اگر وہ اس طرح کرتا ہے، اس کے پاس اسٹاک موجود ہے لیکن روزانہ بیچ رہا ہے، خریدنے والے کو، خریدار کو منع نہیں کرتا، اس کو جھوٹ بول کر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، مارکیٹ میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے، یہ چیز شارٹ ہے، یہ نہیں کہتا، بلکہ جو بھی آتا ہے جتنی مانگتا ہے وہ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اسٹور میں موجود ہے۔ تو یہ موجودگی جو ہے یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی۔ ذخیرہ اندوزی میں تب آتی ہے کہ آدمی بیچنا ہی بند کر دے، بیچنا بند کر دے اور اس کو اٹھا کر کے مارکیٹ سے چھپا کر کے، غائب کر کے اس کو اسٹوروں کے اندر اس کو محفوظ کر دے اور چھپا دے، تاکہ قیمت بڑھے گی تب میں بیچوں گا۔ یہ شکل جو ہے یہ احتکار کے اندر شامل ہے اور ذخیرہ اندوزی کے اندر شامل ہے، اور اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ذخیرہ اندوز جو کچھ کرتے ہیں ان کے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی اور ابی امامہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ ایک حدیث جو ہے وہ مروی ہے، اور اس طرح کا ایک عمل بھی ملتا ہے کہ مروی حدیث یہ ہے کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور غلے میں احتکار ناپسندیدہ ہے۔ یعنی یہ ایک علماء بھی، یعنی اس بات کو علماء جانتے ہیں، اور یہ فتویٰ ہے اسی بات پر کہ احتکار جس کو شریعت نے ناپسند فرمایا ہے، وہ احتکار ان اشیاء میں حرام اور ممنوع ہے جو اشیاء غلے کی مد میں آتی ہیں، اجناس کی مد میں آتی ہیں، کھانے پینے کی مد میں آتی ہیں، فوڈز کی مد میں آتی ہیں، لوگوں کی ضروریات زندگی کی مد میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض چیزیں یعنی اس طرح اجناس میں یعنی یوں جیسے میڈیسن ہیں، دوائیں ہیں، اب وہ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس پر لوگوں کی بالکل زندگی اور موت کا انحصار ہوتا ہے، وہ بالکل زندگی کے لیے اہم ادویات ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ میڈیسن والی کمپنیاں ہیں یا میڈیکل سٹور والے ہیں ان چیزوں کو ایکا کر کے غائب کر دیتے ہیں، اور غائب کرنے کے بعد مارکیٹ سے وہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں، اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ 20 50 100 روپے والی یا 500 والی چیز جو ہے پھر وہ 2 ہزار 3 ہزار 2.5 ہزار تک چلی جاتی ہے، اور 10 15 والی چیز 2 300 روپے تک چلی جاتی ہے۔ ایسی اگر صورت کی گئی ہے تو یہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء یعنی جس پر لوگوں کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہے، اور ظاہر بات ہے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے یہی معاملہ ہے۔ البتہ جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، سیمنٹ ہے، اگر مجھے اس مہینے اگر کسی نے سریا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، میں مر نہیں جاؤں گا۔ اگر کسی نے سیمنٹ نہیں دیا کوئی بات نہیں، میں مر نہیں جاؤں گا۔ میں یہی سوچوں گا ٹھیک ہے اس مہینے نہیں، میں مستری مزدور کو اگلے مہینے بلا لوں گا، میں ٹھیکیدار سے کہہ دوں گا جی کام ابھی شروع نہ کرو، ابھی سریا سیمنٹ مل نہیں رہا یا زیادہ مہنگا ہے، تھوڑا رک جاؤ، یہ تھوڑا نیچے آ جائے پھر ہم کام شروع کر لیں گے۔ لیکن آٹے کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ اب وہ جس دام میں بھی ملے، ظاہر بات ہے انسان کو لینا ہے، خود بھی اسے کھانا ہے اور بچوں کو بھی اس نے کھلانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں جیسے ہماری غذا ہے، فوڈز ہے، یا ایسی چیزیں جن پر ہماری زندگی اور موت کا دار و مدار ہے، ایسی چیزوں کو روکنا اور لوگوں کو بھوک اور افلاس کی وجہ سے مرنے پر مجبور کر دینا، یہ انتہائی ملعون کام ہے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتکار کرنے والا یعنی ذخیرہ اندوز جو ہے وہ ملعون ہے، وہ بات اس پر صادق آئے گی۔ اس لیے البتہ یہ لکڑی اور سریا وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ اس طرح کی اگر چیزیں اگر کوئی شخص لے کر رکھ لیتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ کوشش کرے کہ لوگوں کو پریشان نہ کرے۔ آپ جتنا لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کریں گے ٹھیک ہے، اس میں آپ رکھ لیں، کچھ عرصہ روک بھی لیں،
اس میں علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ احتکار کی جو ممانعت ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باقی جو کھانے پینے کے علاوہ اشیاء ہیں اس پر بھی وہی لعنت کا حکم ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ پبلک کو پریشان نہ کریں، لوگوں کی ضرورتیں دیکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی نوازے گا اور اس میں بھی آپ کو دے گا، اور آپ اس کو جتنا انشاءاللہ پھیلائیں گے، اور جتنا یہ ایک فارمولہ ہے دنیا کا کہ آپ جتنا جو ہے وہ مال جتنا کم منافع پر بیچیں گے اس کی سیل جو ہے وہ زیادہ ہوگی، منافع کم سیل زیادہ، اور اگر آپ منافع بہت زیادہ اس کی فکر کریں گے، بہت زیادہ منافع کو سامنے مد نظر رکھیں گے تو اس کی سیل کم ہوگی۔ تو بات تو وہی کی وہی ہے۔ اب آپ نے اتنی ساری سیل کر لی، ظاہر بات ہے آپ کے گھر میں اگر آپ نے منافع کم رکھا اور 10 چیزیں آپ نے بیچ ڈالی تو اب ان 10 چیزوں کا آپ پرافٹ لگائیں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ نے منافع زیادہ رکھا ہوا ہے اور سارے دن میں ایک ہی چیز بیچی ہے تو ظاہر بات ہے منافع کا ریشو آپ کا کم ہو جائے گا۔ اور اس طرح اگر سیل زیادہ ہوگی، آپ کی دکانوں پر، آپ کی دکان پر جب رش لگا ہوا ہوگا تو مارکیٹ کے اندر بھی آپ کی دکان کی ایک ساکھ بنے گی۔ لوگ جب دیکھیں گے کہ یار اس دکان پہ رش لگا ہوا ہے، حالانکہ دوسری دکان پر بھی وہ چیز مل رہی ہے لیکن وہ بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے اور آپ کی دکان پر رش لگا ہوا ہے، تو یہ تاثر جو لوگوں کو ملے گا کہ فلاں سے ہی لوگ کیوں لے رہے ہیں، تو اس سے آپ کی اچھائی اور آپ کی خوبیاں سامنے آئیں گی کہ جی یہ کم نہیں تولتا، پورا دیتا ہے، یہ بھی ایک خوبی آئے گی۔ دوسرا، یہ جی چیز صحیح دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ جی یہ چیز ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، ہر چیز یہ صحیح دیتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی عیب والی بات ہو تو جی یہ بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے جی بھائی میرے پاس یہ چیز تو ہے لیکن یہ 1 نمبر نہیں ہے 2 نمبر ہے، البتہ اس کے پیسے اتنے ہوں گے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کی دکان کی ایک ساکھ بنے گی، اس کی ایک ویلیو بنے گی، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری مارکیٹ کے اندر آپ کا ایک شہرہ ہوگا، آپ کا ایک نام ہوگا۔ لیکن ذخیرہ اندوزی سے کیا ملے گا اگر وہ چیز رکھے رکھے گل سڑ گئی؟ اور پھر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم نے اسٹاک کر بھی دیا، قیمت بڑھنے سے پہلے ہم ہی نے اس سامان کو یا دنیا کو چھوڑ کے ہم ہی رخصت ہو لیے، تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ایسی صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی جس کو اللہ نے بھی ناپسند کیا، اس کے رسول نے بھی ناپسند کیا، اور اس سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، اور صحابہ کرام کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے اگر کوئی شخص میری ریاست میں یعنی مدینے میں کوئی شخص اپنا سرمایہ مال لائے گا تو وہ عمر کا مہمان ہوگا، یعنی وہ شاہی مہمان ہوگا، اس کو یہ اعزاز دیتے تھے۔ مقصد یہ کہ لوگ ذخیرہ نہ کریں بلکہ اس سامان کو میرے ملک میں، میری ریاست میں اس کو لائیں تاکہ ارزانی ہو، وہ سستا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور لوگوں کا فائدہ سوچنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہاں عوام کا تو فائدہ کوئی بھی نہیں سوچتا، جو بھی آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کو دیکھتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام سے، خلیفۃ المسلمین سے ہمیں جو طرز ملتا ہے، ہمیں جو سبق ملتا ہے، ہمیں جو درس ملتا ہے، اور ہمارے لیے جو ایک مثال اور نمونہ ملتا ہے، ان کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان کو نمونہ بناتے فرماتے ہیں اگر کوئی میرے شہر میں مال لائے گا وہ عمر کا مہمان ہوگا، شاہی مہمان ہوگا، اللہ جتنا چاہے گا اس کو روزی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوگا اس کا مال بکے گا، اور جو بچ جائے گا وہ اس کا ہوگا، آج نہیں تو وہ کل بک جائے گا، آج جتنا بک سکا آج بکے گا، باقی کل بک جائے گا، یعنی اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی روزی کا بندوبست کرے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کیجیے، لوگوں کو آسانیاں دیجیے، اللہ رب العالمین آپ کو انشاءاللہ آسانیاں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے ملے گی برکت اور کیا ہے وجہ ذلت، جائز ہے نفع کتنا، کیا سود کی ہے حرمت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت، کیسے ہے در حقیقت اسلام اور معیشت۔